حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ، آج تیسرا جمعہ ربیع الاول شریف کا ہو گیا، اور یقیناً اس مہینے کی جو نسبت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے ہے۔ تو اسی مناسبت سے پچھلے دو جمعۃ المبارک حضور کے فضائل اور آپ کے مناقب پر ہی بیان کیے، اور آج بھی انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا خصوصی جو مطمع نظر وہ آیات اور احادیث ہیں کہ جن کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ادب سکھایا گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا ادب صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہے، اور آپ کا ادب قیامت تک بھی ہے اسی طرح، آپ کی بارگاہ اسی طرح جاہو جلال والی تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ، کہ یہ وہ مقام ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بادشاہ، صدر، وزیر وہ اپنے آفس، دفتر، محل، کچھ رکھ رکھاؤ، یہ عوامی یا ان کے وزیر یا پروٹوکول ٹائپ کی جو چیز ہے وہ انسانی ہے، کہ جو بھی صدر یہ ہوگا یا فلاں ہوگا تو اس کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ اس عہدے سے معزول ہو جاتا ہے تو اس کا وہ پروٹوکول ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی جاہ و منصب کا معاملہ، کتنے ہی کل تک بڑے لاڈلے تھے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کل تک ریاستوں کے سربراہ تھے، آج ان کی قبروں کے اوپر کتے لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات بالکل الگ ہیں۔ لیکن قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کا پروٹوکول اسی طرح آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ وہی عزت، وہی احترام۔ دوسری بات کہ یہاں کے جو بھی معاملات ہیں وہ دنیاوی بنائے ہوئے ہیں، کہ بھئی جو بھی صدر ہوگا اس کو یہ پروٹوکول، یا فلاں وزیر ہے تو اس کو یہ دیا جائے گا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، آپ کا پروٹوکول وہ بندوں کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب عز و جل نے عطا فرمایا، اور اسی طرح وہی شان و شوکت آپ کی برقرار ہے۔ اور آج بھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ بزرگوں نے تو فرمایا کہ یہاں تو سانس بھی آواز والی نہ لو، نفس گم کردہ ایجا جنید و بایزید، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے بزرگ یہاں سانس لینا بھی بھول گئے، کہ وہ بھی کہیں آواز نہ برآمد ہو جائے، سانس روک کر حاضری دیا کرتا۔
آج بھی یہی حکم، آج بھی یہی مقام، وہی شان و شوکت، وہی جلوے، وہی کمال، وہی فضائل اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وقت کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا منصور، عباسی خلیفہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کے ایک بڑے امام، بزرگ عالم دین، اور اس قدر اللہ نے انہیں قبولیت عطا فرمائی کہ ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ کی ان کو فالو کرتی ہے، مالکی، جیسے ہم حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد شریف میں بہت ہی ادب اور احترام سے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احادیث طیبہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، اور اس قدر اہتمام کہ جب بھی آپ نے کسی کو حدیث شریف پڑھانی ہے تو آپ ہمیشہ تازہ غسل فرماتے، خوبصورت جبہ زیب تن فرماتے، عمامہ لگاتے، خاص اپنی مسند پر تشریف فرما ہوتے، پھر لوبان سلگاتے، خوشبو، اس سب کا اہتمام کر کے پھر دو زانوں التحیات کی طرح بیٹھتے، اور پھر جا کر فرماتے کہ صاحب حجرہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ اس قدر ادب، اور ایک موقع پر تو صورتحال یہ ہوئی کہ آپ پڑھا رہے تھے تو جو علم دین حاصل کرنے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سننے آئے ہوئے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ دوران درس آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی کچھ، لیکن آپ اسی طرح دو زانوں ہو کر پڑھاتے رہے۔ جب آپ نے تمام فرامین پڑھا کر اختتام فرما لیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آج چہرہ کچھ متغیر نظر آ رہا۔ کہا کہ کوئی چیز ہے جو پیٹھ پر کاٹ رہی ہے لیکن ادب کی وجہ سے میں ہلا نہیں۔ تو دیکھا کہ بچھو ان کے کمر پر کاٹ رہا تھا اور اس نے 30 جگہ ڈنک مارا تھا۔ آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، 30 جگہ بچھو نے کاٹا۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام، اور واقعتاً کہ جنہوں نے اس بارگاہ کا جتنا ادب کیا اللہ نے اسے اتنی ہی بلندی عطا فرمائی، اتنا ہی مقام عطا فرمایا، اتنی ہی عزت اور شان اور شوکت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ابھی عرض کرتا ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب اور احترام فرماتے تھے۔ تو امام مالک مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، خلیفہ منصور جو بنو عباس ایک بڑی سلطنت کا سربراہ ہے، وہ آ گیا اور اس نے کوئی بلند آواز سے کسی سے بات کی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ علماء نے فرمایا کہ اعمال کا ضائع ہونا کفر کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یعنی بارگاہ رسول پر اگر ادب نہ کیا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اپنی آواز کو نیچے کرو۔ خلیفہ منصور سہم گیا اور پھر اپنی آواز کو بالکل پست کر لیا۔ اب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی، سلام عرض کیا تو اب آواز نہیں نکل رہی، سہم گیا، اور صحیح تھا کہ اب آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ جب زیارت ہو گئی تو دعا کہ زیارت بھی عبادت ہے، حضور کے دربار میں حاضر ہونا بھی عبادت ہے۔ جی ہاں، یہ عبادت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرنا یا آپ کی بارگاہ کے اندر حاضری دینا یہ عبادت ہے، کار ثواب ہے۔ تو خلیفہ منصور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو امام مالک سے پوچھنے لگے کہ میں اب ہاتھ قبلے کی طرف منہ کر کے اٹھاؤں یا بارگاہ رسالت کی طرف ہی منہ ہو اور پھر ہاتھ بلند کروں؟ فرمایا اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی طرف ہی رکھو، کہ یہ تمہارے باپ حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہیں، کہ ان کی دعا بھی رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، تو انہی کا وسیلہ دے کے دعا مانگو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جو دعا کی 300 سال دعا فرمائی، لیکن قبولیت اس وقت ہوئی جب یہ کلمات عرض کیے بارگاہ الہی میں، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی خطیئتی، اے اللہ یہ جو دانہ کھانے کا مسئلہ تھا تیرے حکم پر عمل نہ ہو سکا، تو محمد الرسول اللہ کے واسطے سے میرے اس معاملے کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے کہ بزرگوں نے ہمیں ادب کر کے سکھایا، اور وہ جو مخالفین تھے وہ بھی گواہی دیا کرتے تھے۔ سیرت کی ساری کتابوں میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے۔ پھر سن 6 ہجری کے اندر آپ نے ارادہ فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، تو آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے، اور بعض روایات میں 1500 صحابہ تھے۔ مکے کے لوگ یہ سمجھے کہ یہ ہم سے جنگ کرنے آ رہے، تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا۔ اب صرف صلح حدیبیہ اور اس موقع پر ہونے والے واقعات اگر پڑھے جائیں تو مقام رسول کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ اب 1500 لوگ ہیں، پانی نہیں ہے، کیسے پانی پئیں گے، کیسے وضو کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور پانی ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جو کچھ پانی ہے وہ کٹورے میں لے آؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کٹورے میں اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور ان انگلیوں کے پورے سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ
وسلم۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ انسان کے پوروں سے پانی نکل رہا ہو؟ پتھروں سے نکلنا تو سنا ہے کہ چشمے زمین سے ہی نکلتے ہیں، پتھروں سے، پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ پانی بھی آپ کے پوروں سے برآمد ہو گیا، اور وضو کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی صحابہ کرام کو میسر آیا۔ اور وہیں پہ ایک کنویں کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ کنواں جو ہے اس کا پانی بالکل نیچے سطح میں بیٹھا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہاں ایک کنواں ہے جو سوکھ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اپنا لعاب دہن شریف اس کنویں میں ڈالا، تو وہ پانی جو تہ میں بیٹھا تھا وہ زور مار کر کنویں سے باہر نکلنا شروع کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چند لوگ اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ آنے سے روکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ جاؤ آپ جا کے بات کرو کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم تو کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے یعنی عمرہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور میرے علاوہ کسی اور کو بھیج دیں، میں غصے کا تیز ہوں، بات شاید نہ بنے۔ تو حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا، اور ادھر سے ایک بندہ آیا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود۔ بعد میں عروہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن جب وہ آئے تھے تو وہ حالت کفر میں تھے۔ جب وہ آئے تو ادھر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا۔ ادھر آتے کے ساتھ عروہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات ادب کے خلاف کہی، تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور ایک بات صحابہ کرام کے بارے میں کہی، اور وہ یہ تھی کہ آپ جن کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں کل یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سخت ترین کلمات کہے اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول اللہ کو چھوڑ دیں، اگر حضور حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی اپنے گھوڑے اتار دیں گے۔ اور وہ جب حضور سے بات کرنے لگا عروہ، حالت کفر میں لگا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بعد میں وہ صحابی بنے لیکن اس وقت وہ حالت کفر میں، تو حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے، تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہیں اور ان کے پاس تلوار تھی، انہوں نے تلوار کو الٹا کیا اور دستہ ان کے ہاتھ پر مارا، دور کرو اپنا نجس ہاتھ، یہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہے، دور کرو، دور رہو۔ اور پھر عروہ دیکھ رہے ہیں، وقت گزرا، سرکار وضو فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ کا جم کٹا ہے، آپ اپنے چہرے مبارک کو دھوتے ہیں، پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، صحابہ ہاتھ بڑھا کر اپنے چہروں پر اور جسم پہ ملنا شروع کر دیتے، اور جسے پانی نہ ملا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اپنے جسموں کو لگا رہا۔ عروہ واپس گئے اور کہا کہ میں نے کیسر و کسرا، اس زمانے کے دو سپر پاور ممالک تھے، میں نے پچھلے جمعے اور درس اتوار میں بھی بتایا کہ کسرا
پرانے زمانے میں ایران کو کہا جاتا تھا، اور ایران بت پر آگ کی پوجا کرنے والوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور ایک بہت بڑا رقبہ ان مجوسیوں کے ہاتھ میں تھا، اور کسریٰ جو ہے وہ روم کی سرحد تھی اور زیادہ تر عیسائی لوگ تھے۔ کہا میں نے دونوں بادشاہوں کو دیکھا، لیکن جو ادب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کرتا ہوا دیکھا ہے، میں نے ایسا ادب کسی کا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بھئی بات تو یہ تھی کہ یہ سارے دنیاوی ہیں، خواہشات نفس کے پجاری ہیں، ادھر تو اللہ نے اپنے حبیب کو بادشاہوں کا بادشاہ بنایا۔ ارے یہاں تو مقام وہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ گلی مصطفیٰ کے اندر انہیں جھاڑو دینے کی مہلت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ صرف غسالہ پانی کے اوپر اس قدر ٹوٹ رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ اب لڑائی ہو جائے گی کہ یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے۔ یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا تعلق اور ادب۔ مشہور واقعہ ہے، غار ثور میں تشریف لے کے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے ران پر سر رکھ کے آرام فرمایا ہے، اور ادھر سانپ کاٹ رہا اور مسلسل ڈنگ مار رہا، لیکن مجال ہے کہ وہ ہل جائیں کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ جان جاتی ہے تو جائے، قربان جائیے ان صحابہ پر کہ اپنی جان نچھاور کر دی، حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ ادب۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اسی طرح ادب میں بیٹھے ہیں اور حضور آرام فرما رہے ہیں، اور سورج غروب ہو جاتا ہے۔ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، اٹھایا نہیں، سورج غروب ہو گیا۔ اور دونوں جگہ صدیق اکبر کے واقعے میں بھی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے واقعے میں بھی ادھر تکلیف سے آنسو نکلے، ادھر نماز کے شوق میں آنسو نکلے، اور دونوں رخسار مصطفیٰ کو چوم لیتے ہیں، اور حضور بیدار ہوتے ہیں تو صدیق اکبر کیا ہوا؟ عرض کی کوئی زہریلی چیز کاٹ رہی ہے۔ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر لگتا ہے، ساری تکلیف کافور اور دور ہو جاتی ہے۔ ادھر یہ کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا، علی کیا ہوا؟ سورج غروب ہو گیا، آگے کچھ نہیں۔ گویا دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہیں حضور آپ کی محبت میں بیٹھا ہوں، نماز قضا پڑھوں۔ ادھر رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے، لہٰذا سورج کو واپس پھیر دے۔ بھئی حضور آرام فرما رہے تھے، لیکن دعا میں ہے اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سورج واپس آ جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ نماز اپنے وقت پر ادا فرماتے۔ ادب کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا حق ادا کر دیا۔ غزوہ احد ہے اور آپ پر لوگ حملہ آور ہوئے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینہ تان کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یہ تیر غلام پر لگیں، آقا کو نہ لگیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی ادب یہ رکھا کہ حضور کو پیٹھ نہ ہو،
چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور پیٹھ دشمنوں کی طرف ہے. جان جا رہی ہے لیکن دیدار مصطفیٰ نہیں چھوڑا جا رہا. یہ مقام ہے ان بزرگوں کا جو ہمیں سکھا گئے ہیں. وہ تو ان چیزوں سے بھی محبت کرتے تھے جن کو حضور نے اپنا لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ تشتری یعنی پلیٹ سے جس میں گوشت اور لوکی یا کدو کا سالن تھا تو کدو اٹھا کر کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے. تو بیٹے نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو آپ نے تلوار نکال لی اور کہا تو دوبارہ کلمہ پڑھ اور آئندہ کبھی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا کہ تو نے اس چیز کو کہا مجھے پسند نہیں جو رسول اللہ کو پسند ہے. یہ تو صحابہ کا واقعہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اور چیف جسٹس تھے اپنے زمانے کے. قاضی القضات سبق پڑھا رہے تھے یا کوئی مسئلہ بتا رہے تھے اور آپ کے اسی دوران ایک شخص نے جب یہ لوکی یا کدو کے بارے میں بات آئی اور اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں تو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا جدد الایمان، تو کلمہ دوبارہ پڑھ ورنہ تیری گردن اتار دوں گا. تو نے رسول اللہ کی پسندیدہ کو کیسے کہا کہ مجھے پسند نہیں؟ اور ہمارے زمانے کے جسٹس لوگ گستاخوں کو بھگا دیتے ہیں، ان کی ویڈیو لیک ہوتی ہیں. اب تو اتر گئے. صحیح ہے جی، وقت ہے، قبر میں بھی تو جانا ہے، جواب بھی تو اللہ ہی کو دینا ہے. اور جب تک اس سوال کا جواب نہ نکلے گا آگے کی منزل آسان نہیں ہے. ما تقول فی حق ھذا الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا تعلق اگر قائم ہے تو قبر کامیاب ہے ورنہ سب کچھ بیکار ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ گویا علامہ اقبال نے صدائے غیبی سنائی ہے سادہ لفظوں میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن جو ان سے پھرا وہ گیا، وہ اپنے لیے جہنم کا گھڑا کھود رہا. آج بھی لوگ کچھ اسی طرح ناموس رسالت کے ماننے والوں کو تنگ کر رہے، جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، خود کرتے رہے دھرنا اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کی انتہا. اللہ ضرور دیکھ رہا، وہ بڑا قادر مطلق ہے، وہ قہار ہے، وہ مقتدر ہے. وہ جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے گرفت فرما لے. ان بطش ربک لشدید. وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے اور اپنے حبیب کے محبت کرنے والوں کو عزتوں سے نواز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.